کروڑ شکر و احسان اس نے آج ہمیں پھر توفیق دی ہماری تمام تر نافرمانی کے باوجود. اور یہ جملہ کوئی رسمی جملہ نہیں ہے کہ میں رسمی جملہ ہر دفعہ ادا کر رہا ہوں. حقیقت ہم اتنے کوتاہیاں کرتے ہیں, اتنی ہم سے بے ادبیاں ہوتی ہیں اس کی بارگاہ میں, اس کے باوجود بھی وہ ہمیں محروم نہیں کرتا. یہ اس کی مہربانی, وہ ہمیں اپنے ذکر سے دور نہیں کر رہا, یہ اس کی مہربانی ہے. تو آپ سب کو تو سب سے پہلے مبارک ہو کہ آج ان کی پیدائش کا دن ہے جن کی وجہ سے کائنات ہے, جن کی وجہ سے کون و مکان ہے, جن کی وجہ سے سارے رنگ و بو ہیں. یہ شجر, یہ حجر, یہ سنگ, یہ ہیرے جواہر, سونا چاندی, یہ بارش برسات, یہ جنت, یہ تمام رنگ جتنے بھی ہیں اس ہستی کے لیے ہیں جن کی وجہ سے ہم بھی یہاں موجود ہیں. اور وہ ہمارے آقا اور مولا حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے کہ آپ آئے تو تمام کائنات کے جو ظلمت ہے, تو ظلمت کا تھی دنیا کا پہلے کیا کانسیپٹ تھا, کیا کچھ ہو رہا تھا دنیا کے اندر. لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے, اور ایک نہیں, ہر بندے کا, ہر گروہ کا اپنا الگ خدا تھا, ہر گروہ کا اپنا خدا تھا. انبیاء کرام تبلیغ بھی کر رہے تھے. ایک بستی کے اندر لوگ مسلمان تھے اور اس کے ساتھ جو ملحقہ بستی تھی اس میں لوگ کافر تھے. اب دیکھیں جب, اور تمام ذکر جو ہے نا قرآن مجید, کسی نے کہا تھا کہ یہ بھائی میلاد شریف کا کوئی ذکر بھی ہے قرآن میں, تو میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی دیکھیں محبت سے دیکھیں گے نا, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے, کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر محبت سے دیکھیں گے تو پورا کا پورا قرآن آپ کو مدحت مصطفیٰ نظر آئے گی. آگے آ جائیے جی بھائی. پورا کا پورا قرآن مجید جو ہے نا آپ کو حضور کی نعت کی صورت میں نظر آئے گا. تو وہ کہنے لگے کہ یار ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اگر ایسا ہے تو آپ مجھے سمجھائیں کیسے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو قرآن کی صورت پڑھیں جس میں آپ کو لگتا ہو کہ حضور کا ذکر نہیں, کوئی ایسی صورت پڑھیں جس میں حضور کا ذکر آپ کو بالکل نظر نہیں آ رہا. کہنے لگے بہت ساری. میں نے کہا کوئی ایک پڑھ دیں, آپ ایک پڑھیں, اگر میں جواب نہیں دوں گا تو میری دلیل بوگس ہوگی, تو آپ ایک پڑھیں. تو وہ کہنے لگا کہ جیسے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب بتائیں اس میں حضور کا ذکر کہاں ہے. میں نے کہا کہ حضور کا ذکر نکال دیں گے تو پوری صورت ہی غائب ہو جائے گی. کہنے لگے اس میں ذکر ہی کہاں ہے بھائی, اللہ ایک ہے, وہ یکتا ہے, وہ بے مثال ہے, نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. اس میں حضور کا ذکر کہاں ہے. آپ کہتے ہیں حضور کا ذکر ہے ہر آیت میں, صورت میں. تو میں نے یہ پیش کیا, آپ بتائیں. میں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہا جا رہا ہے قل, اے محبوب آپ کہہ دیں. تو سب سے پہلے تو محبوب کا ذکر ہوا ہے, پھر احد کا جملہ ہے. تو حضور کی مدد ہو گئی نا. اللہ چاہتا تو خود کہتا نا کہ اے لوگو یا ایھا الناس, اے لوگو سنو میں یکتا ہوں. کہا نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں تھا کہ میں کہوں. اللہ نے کہا اے محبوب آپ فرمائیں, آپ فرما دیں کہ اللہ ایک. تو یہ حضور کی مدد نہیں ہے. تو کہنے لگے کہ اچھا ایک اور میں صورت پڑھ دیتا ہوں. میں نے کہا پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین پوری سورہ فاتحہ نے پڑھی. کہنے کہ پتہ اس میں کہاں ذکر حضور کا, اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تو اللہ کی طرف بندگی کا ذکر ہے, صراط مستقیم پہ چلنے کا ذکر ہے. تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا بھی. میں نے کہا بھائی یہ پہلی صورت تھی جس کی وجہ سے مجھے کسی نے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی, کیونکہ ہمارا جو قبیلہ تھا وہ دوسری پارٹی کے لوگ تھے. ہم نہ میلاد مناتے تھے نہ اولیاء کا ذکر کرتے تھے, ہم اس طرف تھے. تو پہلی مرتبہ جب کسی نے سمجھایا تھا نا مجھے کہ دیکھو ان لوگوں کے پاس نہیں جانا, ان لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا, اور میں نے پوچھا تھا کیوں, تو انہوں نے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے سمجھائی تھی. اور مجھے اس وقت سمجھ میں آ بھی گئی تھی, اس وقت تو آ گئی تھی جب انہوں نے سمجھایا تھا نا کہ دیکھیں تمام تعریف اللہ کے لیے اور اسی کی بندگی کرنی ہے, اسی سے مدد مانگنی ہے. اللہ تو یہ کہتا. تو میں نے کہا بھائی وہ پہلی صورت ہے جس کو پڑھ کر مجھے سمجھایا گیا تھا کہ انبیاء کرام اور جتنے اولیاء اعظام ہیں یہ ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں. تو ان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کے پیچھے بھاگو. تو میں نے کہا وہ پہلی ملاقات تھی. پھر ایک کوئی درویش بندہ تھا,
اور آپ کو سچ بتاتا ہوں کوئی علمی اسٹیٹس نہیں تھا اس بندے کا. ایک مسجد میں مؤذن تھا, ایک مسجد میں مؤذن تھا. مؤذن آدمی کتنی بیچارے کی معلومات ہوتی ہے, اتنی سی تو اس کی تنخواہ ہوتی ہے, اتنی سی تنخواہ ہے, گزارا ہی نہیں ہوتا اس میں. تو اتنی سی تو بیچارے کی تنخواہ ہوتی ہے, وہ اپنی بھاگ دوڑ میں پورا رہتا ہے. تو علم کہاں سے بیچارہ حاصل کرے؟ مؤذن تو ہم رکھتے ہیں عام طور پر اس کو ہے کہ بھئی جس کو کوئی کام نہیں مل رہا ہوتا اس کو اس زمانے میں شاید 700-800 روپے ملتے تھے. امام کی تنخواہ 1200-1500 ہوتی تھی, جبکہ ایک لیکچرار کی تنخواہ اس زمانے میں بھی تقریباً 3500-4000 روپے ہوتی تھی. تو مطلب بالکل اماموں کو تو مؤذنوں کو ڈی گریڈ کر کے رکھتے تھے. اسی کوالٹی کے ہمیں امام ملتے تھے, اسی کوالٹی کے ہمیں امام ملتے تھے. بڑے علماء تو پھر بڑے شہروں میں چلے جایا کرتے تھے, چھوٹے شہروں میں آتے ہی نہیں تھے. تو وہ مؤذن صاحب جو تھے ان سے میری بات ہوئی اگلے دن. تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگ جو نا ٹھیک نہیں ہو, اور بھائی میں اب نہیں آؤں گا تمہارے پاس. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا تم بدعتی لوگ ہو, مجھے بتایا میرے کزن نے تم بدعتی لوگ ہو اور تم سارے کام تمہارے پٹھے ہیں, غلط ہیں, بھائی میں نہیں آؤں گا. اس نے بولا کیا ہوا کیا؟ میں نے کہا اس کو الحمد جیسے کل مجھے پڑھائی تھی ایسے ہی میں نے پڑھ کے سمجھا دی. اس نے کہا یار دیکھو بھائی میں کوئی عالم تو ہوں نہیں تو میں سمجھاؤں, ٹھیک ہے, کوئی میں تمہیں لیکچر دوں تو میں بتاؤں گے یار وہ غلط بول رہا ہے اور یہ صحیح بول رہا ہے. باقی میرے کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انعمت علیہم, چلا ان کی طرف جو انعام یافتہ ہیں, تو یہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے؟ اگر اس کو تھوڑا سمجھ لو گے نا تو میں نہیں سمجھا. اچھا مجھے کہا اس نے میں نہیں سمجھا سکتا, مطلب ایک سوال چھوڑ دیا اس نے وہاں پر. اس سوال نے میرے اندر مہمیز لگائی یار اس سوال کا جواب کیا ہے. جب یہ بندہ کہہ رہا ہے تو کوئی بات ہوگی, اور وہ پڑھا اور الحمدللہ اس وقت بہت سی ایسی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی کہ مجھے لگا نہیں یار یہ لوگ بدعتی نہیں ہے. اور پھر مطلب میں نے ترجیح دی کہ بھائی میں بدعتی ہونا چاہتا ہوں. اگر یہ بدعتی ہے نا عشق والے لوگ, تو پھر میں بدعتی ہو جاتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے تم کو میرا سوشل بائیکاٹ بھی ہوا ٹھیک ٹھاک اس زمانے کے اندر کہ یہ کہاں چھوڑ کے نکل رہا ہے, کیونکہ ہوتا نا خطرہ, ایک بندہ جائے گا تو دوسرے کو بھی لے جائے گا, گھر والوں کو فورس کرے گا شاید, یہ تو ہو سکتا ہے پوری فیملی نکل جائے اس چکر میں سے. تو بہرحال اس میں جو لفظ انعمتا ہے تو کون انعام یافتہ؟ تو جب اس کی میں نے تھوڑی بہت تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے انعام فرمایا انبیاء کرام, ہم نے انعام فرمایا صالحین کے اوپر, ہم نے انعام فرمایا شہداء پر, صدیقین پر. یہ 4 اللہ تعالیٰ نے نام بتائے, انبیاء, اس کے بعد صدیقین, پھر صالحین, پھر شہداء. اس سے ان کا اسٹیٹس بھی پتہ چل جاتا ہے کس کا مقام کہاں ہے. سب سے نیچے کہاں ہے؟ شہداء. شہداء سے اوپر کون ہے؟ صالحین. صالحین کون ہے؟ اولیاء اللہ. یعنی وہ صورت جس کو جواز بنایا جاتا ہے کہ اس میں کسی کا ذکر نہیں ہے, صرف وحدانیت کا بلاوا ہے, وہ ہی بتاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں, کیونکہ ہمیں کہاں تک لے آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, بس اہدنا الصراط المستقیم یا ایاک نعبد و ایاک نستعین, بس یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیتے. تو جب بندہ پہنچے, اور ہماری بدنصیبی کیا, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم بڑی اسپیڈ سے نکلتے ہیں, جو بات سامنے نے سنائی اس میں سے بھی آدھی یاد رکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ غور کرے, اس نے آدھی بتائی ہے, اگر آپ غور کرو گے آپ کو 4 پھول اور ملیں گے, لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں, تو ہم بڑی اسپیڈ سے نکلتے ہیں. تو اس آیت کے اندر میں نے عرض کیا, میں نے کہا بھائی اس کے اندر ایک نہیں 4 گروہ کا تعلق ہے, اور چاروں غیر خدا ہے. انبیاء کا ذکر ہے, صدیقین کا ذکر ہے, شہداء کا ذکر ہے, صالحین کا ذکر ہے. اور چونکہ اللہ کا کلام جامع الکلام ہے تو اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا اور چاروں کی شرح اس میں بند کر دی. کون سا لفظ؟ انعمتا, جن پہ میں نے انعام کیا. اب تمہیں تلاش کرنا ہے, قرآن کو کھولو اور سمجھ لو. تو کہنے لگے یار تم بس بنا رہے ہو بات. میں نے کہا بھائی کوئی بھی صورت لاؤ گے میں تمہیں اللہ کا بھی ذکر دکھا دوں گا, اس میں سے اللہ کا ذکر تو ہے, وہ تو تم بھی کہہ رہے ہو. یہاں تو تمہاری اور ہماری بات ایک ہی ہے, اللہ پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں نا. اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضور کا ذکر نہیں ہے, تم جو بھی صورت پڑھو گے میں تمہیں اس میں حضور کا ذکر بھی دکھاؤں گا, انبیاء کا ذکر بھی دکھاؤں گا, صحابہ کا بھی دکھاؤں گا. اللہ نے تو قرآن کی جو صورتیں ہیں وہی پورے کے پورے واقعات, پوری کی پوری صورت, سورہ یوسف ہے کہیں, ٹھیک ہے, تو کہیں پر جو نا ہود کا ذکر ہے, کہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, کہیں ادریس کا ذکر ہے, کہیں نوح کا ذکر ہے. تو ذکر سے بھرا ہوا ہے, اس نے اپنے نام, اپنے محبوبین کے نام سے پورے کلام کو بھرا ہوا ہے.
تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں چنتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اس کی ایک میں نقطہ آپ کو بتاتا ہوں. آج میں خاص طور پر 2 باتیں کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھیں گے نا تو صرف اس میں حضور کا ذکر ہونا چاہیے. آپ ایک بات یاد رکھیے، آپ کسی بھی نبی کا، کسی بھی ولی کا ذکر کریں گے گویا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی ذکر کر رہے ہیں. اگر آپ بولیں دلیل دیں اس کے اوپر، تو دلیل یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے، کسی ایک نبی کا نام بتا دیں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خبر نہیں دی. کسی ایک نبی کا نام آپ بتا ہی نہیں سکتے. ہر نبی، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کا کام ہی یہی تھا، اللہ کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ انتظار کرنا، وہ آئیں گے جن کی روشنی سے ساری ظلمت ختم ہو جائے گی. جب لوگ انبیاء کرام کی قربت پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور اس بستی میں تو ایمان ہے، جیسے کنعان کے اندر تو ایمان آ گیا. کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر، پھر حضرت اسحاق نے اس میں حکومت کی، پھر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس پر حکومت کی. لیکن بالکل پڑوس کے اندر جہاں سے حضرت اسحاق کی زوجہ ربیقہ کا تعلق تھا، اب ربیقہ بہن تھی لابان کی، اور لابان کا جو شہر تھا وہ پورا کا پورا بت پرست تھا. پورا شہر، ایک شہر کے اندر توحید پرست ہے اور اس کے بالکل برابر شہر کے اندر ایک بھی یکتا پرست نہیں ہے، سارے کے سارے بتوں کو پوج رہے ہیں. تو جب اس سوال کو سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کیا گیا کہ حضور یہ کیا ہے معاملہ، تو کہا کہ وہ جو آئے گا نا اس کے آنے کے بعد یہ نور پھیلے گا. اور پھر یہاں تک نہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پھر یہاں تک بتایا کہ ان کی اولاد میں سے آخر زمانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ساری کائنات میں سے کفر کو ختم کر دے، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام. تو یہ ان کی بھی بشارت دے رہے ہیں اور اہل بیت کی بھی بشارت دے رہے ہیں. تو تمام انبیاء کے واقعات جب آپ پڑھیں گے کسی صحیح عقیدہ بندے کی، مطلب ایسا بندہ نہ ڈنڈی مار رہا ہو جو باتوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ شرح کر رہے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا جی یہاں یہ واقعہ ڈال دیا. یار یہ غیر ضروری واقعہ ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا، مجھے دکھ ہوتا ہے ابن کثیر کو پڑھ کے کہ جب وہ اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو وہ تھوڑا شارٹ کرتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے، سب جانتے ہیں بس ان کو فلاں بزرگ کو، وہ ٹھیک ہے بس جلدی سے اختصار کیا اور نکل گئے. لیکن بعض لوگوں نے بڑے تواتر سے اس سارے واقعے کو لکھا ہے، یعنی من و ان لکھ دیا. جیسے تاریخ فرشتہ جس نے لکھی تو اس نے پھر حضرت نظام الدین اولیاء کا پورا بایوگراف بتایا کہ بھی کون تھے. بادشاہ کا ذکر آ رہا ہے تو اس زمانے کے اصل بادشاہ کون ہوتے تھے؟ اولیاء اللہ ہوتے تھے. اور ہمیشہ ان کو خطرہ بھی کن سے ہوتا تھا بادشاہوں کو؟ انہی اولیاء اللہ سے. یا پہلے کے زمانوں میں دیکھیں گے تو انبیاء سے خطرہ ہوتا تھا، کیونکہ جو انبیاء ہوتے ہیں یا تو وہ تختہ الٹ سکتے ہیں ان کی لوگ مانتے ہیں، یا اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کی لوگ مان رہے ہوتے ہیں. تو انہی لوگوں سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. تو کسی بھی نبی کا ذکر کریں گے تو ظاہر میں کن کا ہے؟ اس نبی کا ذکر ہے. اور اگر باطن میں دیکھیں گے تو وہ ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ ان کی ساری تعلیمات کا محور یہ تھا کہ خدا پہ ایمان لے آؤ، تمام انبیاء پہ ایمان لے آؤ اور انتظار کرو اس آخر الزمان نبی کا جو آئیں گے اور دنیا میں سے ظلمت ختم ہو جائے گی. اور ہم سب انہی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب انہی کے قاصد ہیں. تو پچھلے ہفتے ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے، اور اس ذکر کے اندر جب آپ سنتے ہیں نا، مجھے یہ بات بھی آپ تک پہنچانی ہے کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ بھائی یہ تب کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں گفتگو کے اگر رہ جائے نا تو بندہ وہاں گمراہی میں گر جاتا ہے. تو جب میں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تو میں نے ان کے بھائیوں کا بھی ذکر کیا. ان کے بھائی بھی تھے، لاوی تھے، شمون تھا، اس میں یہودا تھا، ان کے بھائیوں کا بھی ذکر ہوا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کہانی سنتے ہیں نا، ایک واقعہ سنتے ہیں، چاہے وہ قرآن سے آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کے دل کے اندر جب بھی اس واقعے کو پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام کی تو محبت اور ان کا عشق جو ہے آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے عظیم تھے. اب جب آپ دیکھیں گے نا ان کے بھائی ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ بھائیوں کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اس بات کو بھی کہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان کے جو بھائی ہیں یا ان کے خاندان کے لوگ ہیں، جیسے
حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے کے اندر ایس کا ذکر آتا ہے کہ وہ پھر تلوار لے کے بھاگے تھے. میں نے پہلے بھی سنا ہے آپ کو واقعہ ان کا, پھر تھوڑا سا اس کو یاد کرا دوں گا آپ کے میموری کے اندر. تو یہ یوسف علیہ السلام کے جتنے بھائی تھے نا, ان سب نے آخر میں توبہ کر لی. تو جو توبہ کر لیتا ہے اس کو اس کی غلطیوں پہ آر نہیں دلاتے, یہ ہمارے دین کا قاعدہ. تو ذہن میں رکھیے گا, جیسے زلیخا تھی تو زلیخا نے جو کچھ کیا لیکن اس کے بعد کیا توبہ کی, اللہ نے ان کی آنکھوں لٹا دی, ان کی جوانی بھی لٹائی, اور ان کو ایمان کی ایسی دولت عطا فرمائی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خود پیغام نکاح دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو کسی مقام پر آئی نا کہ کہتی تھی مجھے نکاح ہی نہیں کرنا. کیوں؟ اس کو پا لیا جس کے حسن میں حضرت یوسف علیہ السلام گرفتار تھے. تو بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کرداروں کے نام سنتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت نہیں رہتی. تو ایسا نہ کیا کریں, پورا اس کی واقعے کی گہرائی میں جایا کریں. جیسے یہ یہودا تھے نا, جنہوں نے اصل میں جو قتل کرنا چاہتے حضرت یوسف علیہ السلام کو, ان کی بھی اولاد میں نبی آئے ہیں. سیدنا ایوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین, ان کی بھی اولاد میں سیدنا غالباً یونس علیہ السلام ان کے نبی ہوئے. اور اسی طرح جو لابی تھا, جو بچا رہا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہ یار قتل نہیں کرو, بھلے کنویں میں ڈال دو, اتنا ظلم نہیں کرو, تو ان کی نسل میں بھی ان کی اولاد میں کون آئے؟ حضرت شعیب علیہ السلام. تو آپ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظالموں میں سے اور برے لوگوں میں سے انبیاء کو پیدا کرے گا کیا؟ انہوں نے توبہ, اللہ تعالیٰ نے کو موقع دیا, انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کے برکت رکھ دی. اسی طرح سے حضرت جو ایس تھے, اور ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے ایس کے ساتھ. ایس بھی کہتے ہیں, ایسو بھی کہتے ہیں, ایسو بھی کہتے ہیں. تاریخ کے اندر بہت سارے نام ہیں. ایسو جیسے عیسیٰ لکھتے ہیں نا, تو عیسیٰ لکھتے ہوئے ہم عین یا سین اور واو, تو اگر یہ واو لگا دیں تو کیا بن جائے گا؟ ایسو, ایسو. اور یہ سواد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور سین کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے. تو یہ بھائی تھے بڑے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, اور یعقوب کو یعقوب کہتے اس لیے کہ پیچھے آنے والا, عقب بولتے نا, میرے عقب سے آؤ, میرے پیچھے سے آؤ, تو یعقوب پیچھے آنے والا. اور چونکہ آپ کا دل اللہ کی محبت میں بہت گداز تھا تو آپ کو اسرائیل بھی کہتے تھے عبرانی کے اندر. اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو بنے گا عبداللہ. ٹھیک ہے. اچھا, یعقوب علیہ السلام کے ماموں یعنی کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی جو زوجہ ہے ان کا نام ہے ربیقہ. اب ربیقہ سلام اللہ علیہ, ان کو محبت تھی یعقوب علیہ السلام سے بہت زیادہ. بیٹے دونوں ان کے, یا حضرت اسحاق علیہ السلام کی میں نے کسی دوسری بیوی کا تذکرہ نہیں پڑھا. جیسے یعقوب علیہ السلام نے 4 نکاح کیے. پہلی اپنے ماموں لابان سے کہا کہ بھئی مجھے آپ کی بیٹی جو راحیل ہے نا یہ پسند ہے, یہ دے دیں, جن سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے. تو وہ خود بھی بہت خوبصورت تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں ماموں, بیٹی دے دیں. انہوں نے کہا بھئی ایسے کیسے دے دوں, حق میرے کا ہے. تو آپ نے کہا بھئی میرے پاس کہاں سے حق میرا ہوگا, میں تو اپنی جان بچا کے بھاگوں. یہ واقعہ جب ہے کہ جب وہ آپ کی والدہ نے کہا نا کہ آج اسحاق نبوت کی دعا دیں گے, برکت کی دعا دیں گے, تو مجھے لگتا ہے انہوں نے عیسو کو بھیجا ہے کہ شکار کر کے لاؤ, مجھے پکا کے کھلاؤ. تو تم ایسا کرو, تم بکری کاٹو اور تم پکاؤ اور تم کھلاؤ. انہوں نے کہا وہ تو پہچان لیں گے, کیونکہ عیسو کے جسم پہ بال تھے بڑے بڑے, کہ وہ جب قریب جاؤں گا اور وہ میرے جسم پہ ہاتھ پھیریں گے تو میرا جسم جو ہے اس کی کھال تو چکنی ہے, میرے جسم کی جو کھال ہے اس کو تو بال ہی نہیں ہے. تو وہ جیسے ہی بابا ہاتھ لگائیں گے تو وہ تو پہچان لیں گے کہ میں یعقوب ہوں. تو کہا کوئی بات نہیں, تم پہ بکری تو کاٹو. بکری کاٹی. اللہ کے نبی اسحاق کی فرمائش تھی بکری ذبح کی جائے اور پکائی جائے. کہا کس سے تھا؟ عیسو سے کہا تھا. اور پکائی کس نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اللہ کے نبی نے کھانا پکایا تو اس میں تو ویسی لذت آنی تھی. جب انبیاء کرام یا اولیاء کرام جن کی محبت میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو, وہ ان کے ہاتھ کا کھانا بنا ہوا کھا لیں گے تو آپ بولیں گے بس ایسا کوئی کھانا ہی نہیں کھایا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت. میرے ابا جان ایک بات بولتے تھے اور میں نے اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھا. تو وہ مجھے نا خاص طور پہ ایک بندے کے لیے کہتے تھے یار اس سے گوشت مت لینا. تو میں کہتا بھائی کیوں, ہمارے بہت قریب ہے اور ہمارا تعلق بھی ان کے ساتھ. کہ نہیں وہاں سے گوشت مت لانا, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا کہاں سے گوشت لایا کروں؟ کہیں گے فلاں جگہ سے گوشت لایا کروں. میں نے کہا بھائی وہ تو کافی دور ہے. کہنے لگے وہیں سے لایا کروں.
اگر تمہیں گوشت لینا ہے. میں نے کہا بھائی ریٹ بھی وہی ہے, فرق بھی نہیں ہے کوئی. کہنے کہ وہاں سے لاؤ, بندہ نا دیندار بندہ ہے, نمازیں پڑھتا ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, اس کے گوشت میں لذت ہوگی. اور آپ یقین کریں اس کے گوشت میں لذت ہوتی. تو مجھے ابا نے سکھائی سب سے پہلی بات کہ جو آدمی جتنا نفیس ہوگا, اللہ کی محبت سے جڑا ہوگا, اللہ سے تعلق جڑا ہوگا, اس کے پکانے میں, اس کے کاٹنے میں لذت ہوگی. اور یہاں تو اللہ کے نبی کاٹ رہے بکری, ذبح بھی نبی نے کی اور پھر پکائی بھی. اور جب لے کر گئے تو والدہ ربیقہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ یعقوب ایسا کرو, یہ بکری کی جو کھال ہے نا یہی اوڑھ لو. تو انہوں نے وہ کھال اوڑھ لی. اب بظاہر آپ سوچیں گے, تو میں کلیئر کرتا جاؤں, بعد میں آپ کو شیطان تنگ کرے گا بہت کہ یار یہ تو حضرت ربیقہ نے صحیح نہیں کیا, یہ تو چال بازی ہو گئی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ منتخب کر چکا تھا یعقوب علیہ السلام کو, لیکن سیدنا اسحاق علیہ السلام کا دل کا اٹکا ہوا تھا عیسو کے لیے. تو اللہ نے ہی ربیقہ کے دل میں تدبیر ڈال دی. ربیقہ بھی پڑھتے ہیں اس کو, ربیقہ. آج کل بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں ربیقہ, ربیقہ یہ نام اسی نام پر رکھے جاتے ہیں. انگلش میں اس کا کسی زبان میں تلفظ جو نا ربیقہ بن جاتا ہے, اصل نام ہے ربیقہ, ربیقہ. تو اب ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی, ایسے تدبیر کی جائے. تو وہ تدبیر انہوں نے کی اور تدبیر کار کر گئی. وہ جب سیدنا اسحاق علیہ السلام کے پاس وہ گوشت لے کے گئے پکا کے, تو کہا بابا کھانا لے آئے. اب بھائیوں کی آواز ملتی ہے بہت زیادہ نا آپس کے اندر, تو انہوں نے کہا بیٹا قریب آؤ. تو قریب آئے. تو قریب آنے کے بعد جسم پہ ہاتھ پھیرا, کیونکہ آپ کی تقریباً عمر 180 سال ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی, اور آخری وقت میں آپ کی بینائی چلی گئی تھی, جیسے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بھی چلی گئی تھی. لیکن یعقوب علیہ السلام کی تو واپس لوٹی تھی, وہ جو کرتا سنگا تھا آنکھوں پہ لگایا تھا یوسف علیہ السلام کا. لیکن سیدنا اسحاق علیہ السلام کی ظاہری بصارت چلی گئی تھی. تو کہا بیٹا قریب آؤ. اب قریب آئے تو سب سے پہلے انہوں نے کندھے پہ ہاتھ مارا. تو آج تو ہم پورے لباس پہنتے ہیں نا, اس زمانے میں تو چادر لپیٹ لیتے تھے, تو بازو سلیو لیس کپڑے جو ہوتے ہیں اس میں بازو کھلا ہوتا تھا. انہوں نے جب ہاتھ پھیرا تو وہ بال اچھے خاصے نظر آئے. انہوں نے کہا بھائی لگ تو رہے ہو بالکل عیسو, پر خوشبو یعقوب والی آ رہی ہے, یہ مکس معاملہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں حضرت ربیقہ آ گئی, ان کی والدہ. کہا کہ کھانا کیسا لگا آپ کو؟ کہتے ہیں کھانا بہت اچھا ہے, بہت مزیدار پکا ہے, لیکن خوشبو یعقوب کی آ رہی ہے, بدن عیسو والا ہے. کہا کہ آپ دعا نہیں دیں گے کھانا پکانے والے کو؟ کہا بالکل دعا دوں گا, اللہ تجھے برکتیں دے, اللہ تجھے اپنی نبوت کے لیے چنے, اللہ تجھے تیری اولاد میں کثرت کرے, اللہ تیری کھیتیوں کو ہرا بھرا رکھے. اور اصل دعا اس میں کون سی تھی؟ نبوت والی دعا تھی. وہ دعا لے لی. اب جب عیسو آئے شکار کر کے, تو انہوں نے دیکھا, بولے بھائی یہ کیا معاملہ, اندر داخل ہو تو ہڈیاں رکھی ہوئی تھی بہت ساری. انہوں نے کہا یہ بابا کہاں سے؟ کہا کون؟ کہا میں عیسو. تو تم لائے تھے نا کھانا پکا کے؟ بولے میں تو آیا ابھی ہوں, شکار کرنے گیا تھا. تو کہا کہ میں نے تو کھانا کھا لیا بیٹا, اور میں نے دعا بھی دے دی جو دعا دینی تھی. تو اس وقت عیسو کے ذہن میں غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا, مجھے نبوت ملنی تھی, میں بڑا بھی تھا, اور یہ نبوت کی دعا لے اڑے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو وہ قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگے. تو ربیقہ سلام اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا اپنے بیٹے یعقوب کو, یعقوب ایسا کرو یہاں سے نکلو ورنہ عیسو تمہیں ذبح کر دے گا. بہت غصے کے اندر ہے. جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے آ جانا. اما میں کہاں جاؤں؟ میں کہاں جاؤں؟ کہا بیٹا تمہارے ماموں ہے نا لابان, ان کے پاس چلے گا. تو یہ حضرت لابان کے پاس چلے گئے. اب لابان کے پاس جب گئے تو ان کی جو بیٹی تھی حضرت راحیل سلام اللہ علیہ, وہ بہت حسین تھی, جن سے یوسف علیہ السلام اور بن یامین پیدا ہوئے. تو انہوں نے ان کا رشتہ مانگا بابا اپنے ماموں سے کہ ماموں مجھے نکاح کرنا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تو جا کر وہاں پر نا, وہ جو بڑے سکون سے رہ رہے تھے, بتوں کو پوچھتے, روزانہ مرغے لاتے, بکرے لاتے, چڑھاتے اس کو. وہاں کاہنوں کے مزے آئے ہوئے تھے. پہلے کاہن ہوتے تھے نا, پنڈت جو کاہنوں کے لاتے ہیں, ان کے آئے ہوئے تھے مزے. بھائی مرغے آ رہے, آج بھی بہت ساری جگہیں چلتی ہیں نا, تھوڑا کوئی کسی کو کام ہو یار دم کروانا ہے, بولتے ہیں مرغا لیا بھائی. اور میں نے دیکھا غریب آدمی بیچارہ, اس کے اوپر کھانے کو نہیں, اس سے بکرا منگا لیا, اور وہ خوشی خوشی لے بھی آیا کالا بکرا. تو میں نے کہا بھائی کہاں؟ کہنے لگا یار وہ بابا جی نے بکرا منگایا. بھائی میں نے گھر میں تمہارے کھانے کو دال نہیں ہے, تو بابا جی کے لیے بکرے لے کے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں یار وہ کاٹ کریں گے میری جادو کی. تو انہوں نے کہا کہ بکرا لے کے آؤ کالا. تو میں نے کہا پھر؟ کہاں بس انہوں نے بولا قبرستان میں چھوڑ دینا, قبرستان میں چھوڑ دینا, جس کو کھانا ہے وہ کھا لے گا, وہاں سے تم چھوڑ دینا وہاں پر. پورا سالم بکرا اس غریب نے کٹوایا. میں نے کہا بھائی کوئی بھی نہیں کھائے گا, وہ اس کا بندہ بیٹھا ہوگا پورا بکرا لے کے بھاگ جائے گا.
نہیں نہیں اقبال بھی ایسے نہیں ہے. میں نے کہا پھر آج تو چوکیداری دے, گوشت رکھ دے اپنا کھال میں لپیٹ کے. اچھا میں نے اس کو آفر بھی کی, میں نے کہا یار تمہارے جادو وادو میں کاٹ دوں گا فری کے اندر فی سبیل اللہ, یہ جنات تمہارے سارے بھگا دوں گا. کہیں گے بہت تگڑی ہے. میں نے کہا بھائی تگڑی وگڑی میں جانوں, وہ میرا کام ہے, تگڑی ہے یا اکیلی ہے یا 1000 کا لشکر لائے گی وہ میں جانوں, وہ جانے, تو اگر راضی ہے تو. نہیں یہ آپ کے اوپر میں جو ہے نا وہ مطلب اس کو میرا پڑوسی تھا تو اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, تو وہ تو نہیں مانا. میں نے کہا یار یہ غریب بندہ پتنی کیسے اس نے پیسے جوڑ کے, اس زمانے میں بھی تقریباً 5-6 ہزار روپے 7,000 روپے کا بکرا آتا تھا. تو میں نے کہا بھائی ایسا کرو آج چھپ کے دیکھ رہا. اچھا پھر اس کے دماغ میں آ گئی میرا, اس نے کہا ہوگا ہی نہیں. میں نے کہا نہیں ہوگا تو دیکھ لو, بندہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی ہیرونی لے کے جائے گا, چھیل کر کھا لیں گے. اگر ایسا ہی ہے تو بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی کہ پورا بکرا ضائع کروا رہے ہیں قبر کے اندر ڈلوا کے, قبرستان میں رکھوا کے, تو ضائع ہو رہا ہے نا, کتا لے جائے گا کوئی اور لے جائے گا. میں نے کہا ان کا بندہ ہوگا بابا جی کا, اور جب وہ گئے اور وہ بندہ آیا کوئی اٹھانے کے لیے اور ان کو پکڑا تو پتا پڑا وہ تو وہی تھا جو بیچ میں ڈیلنگ کروا رہا تھا بابا جی سے. تو ایسے بھی ہوتا. تو اس زمانے میں بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام جب ماموں کے گھر پہ گئے تو ماموں کے بستی کے اندر تو سارے لوگ بتوں کو پوجا کر رہے تھے اور قحط پڑا ہوا تھا. مزے کی بات دیکھیں, کھانے کو نہیں تھا لیکن مرغی اور بکرے آ رہے تھے. کن کے لیے؟ پنڈتوں کے لیے, جو ان کے معبد بنے ہوئے تھے, جو ان کی عبادت گاہیں بنی تھی, اس میں آ رہے تھے وہ بکرے بھی. اور وہ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یہ سمجھا بھائی بھائی اپنے بچوں کو کھلاؤ. وہ کہتے نہیں ہے یہ بکرے ہم ذبح کریں گے ان کے اوپر, بت کے اوپر ذبح کریں گے تو پھر جو ہے وہ ہمارے کام بنیں گے. تو بہرحال پھر آپ نے جب دعوت دینا شروع کی اور آپ کی برکتیں ظاہر ہوئی, آپ کے قدموں کی برکت ظاہر ہوئی کہ بارش نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے ایک دن کہا کہ آج جو ہے نا وہ چونکہ یعقوب ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں, آج ہم رات کو اپنی عبادت کریں گے اپنی جگہ میں, اور تم صبح دیکھو گے یعقوب کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو انہوں نے جادو پڑھنا شروع کیا. اس رات انہوں نے کہا کہ یہ جو قحط ہے نا یہ بھی ان کی وجہ سے آیا. حالانکہ قحط تو پہلے سے چل رہا تھا, یعقوب علیہ السلام جب گئے قحط چل رہا تھا, لیکن وہ ہوتا نا کیا کہتے ہیں کہ اس کو توہم پرستی, تو لوگوں کے اندر بھی تھی کہ شاید ایسا ہی ہے بھائی, یہ یعقوب علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے جو ہے ہم پہ بارش نہیں ہو رہی, بس سب کچھ جو ہے آج تم دیکھ لو گے, حق تم پر واضح ہو جائے گا, تو یعقوب اور اس کا پورا گھر جل جائے گا. اچھا یعقوب علیہ السلام کا اس زمانے میں ایک نکاح ہو چکا تھا, اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا. آپ نے مانگی تھی کس کو؟ ابھی بتایا نا میں نے, ابھی یاد نہیں ہے تو تم گھر پہ کیا یاد رکھو گے؟ راحیل کا رشتہ مانگا تھا, لیکن ان کے ماموں نے کیا کرا, انہوں نے دے دیا لیا کا رشتہ. بڑی بیٹی جو ہے نا وہ بس تیار کی, اس کو چادر ڈالی اور نکاح میں دے دی. تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا, جب گھونگھٹ اٹھایا تو پتہ پڑا وہ تو لیا ہے. آئے باہر کہ ماموں میں نے تو آپ سے راحیل مانگی تھی, یہ کیا کر دیا آپ نے, لیا بھی آتی میرے ساتھ. کہا بیٹا بات یہ وہ بڑی ہے, اب اگر اس کو نہیں بھی آتا تو لوگ مجھے تانا دیتے کہ کیا اس میں کوئی عیب ہے, جو چھوٹی بھی آتی ہے اور بڑی رکھ لی, تو لہٰذا پہلے بڑی کا ہوگا پھر چھوٹی کا ہوگا. تو کہا ماموں مجھے تو راحیل چاہیے تھی. کہا ایسا کرو راحیل بھی دے دوں گا, تم کچھ عرصہ میری اور بکری چراؤ تو راحیل بھی تمہیں نکاح میں مل جائے گی. غالباً روایتوں میں آتا ہے کہ 7 سال کا ٹائم دیا تھا. تو گھرستی تو بس چکی تھی, لیکن آپ کی برکت سے ہوا یہ کہ وہ جو لوگ جادو کر رہے تھے اور ان کا ذہن یہ تھا کہ آج ہم اپنے خداؤں سے, جھوٹے خداؤں سے دعا کریں گے اور یعقوب کا گھر جل جائے گا. تو اس رات ہوا یہ کہ وہ جو مندر تھا پورا یا معبد کے لیے جو, وہ سارا کا سارا جل کے بھسم ہو گیا, اور اس میں جو کاہن تھے وہ بھی جل کے ختم ہو گئے. اللہ نے اظہار کر دیا. تو پھر پورا کا پورا قبیلہ ہی ایمان لے آیا. اس کے بعد ان کا مسئلہ تھا پانی نہیں برس رہا تھا, تو اللہ نے برسات بھی کر دی, تو یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہو گیا. تو آپ کے پھر 2 نکاح ہو گئے. ایک تو ہو گیا حضرت پہلے لیا سے, اور پھر دوسرا ہو گیا راحیل سے. اب یہ 2 ماں یہ ہو گئی. پھر ان کی 2 جو ہے کنیز بھی تھی جو لابان نے دی. اب لابان بھی ایمان لے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, تو انہوں نے 2 کنیزیں دی اپنی ایک ایک بیٹی کو تحفے کے اندر. بکریاں دی بے شمار کہ بھئی یہ بکریاں لو. آپ نے ہجرت کی اپنے وطن کی طرف کہ میں اپنی والدہ ربیقہ جو ہے کافی ضعیف ہو گئی, ان سے جا کے ملاقات کروں. روایتوں میں آتا ہے کہ اب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے اس زمانے میں. تو یہ اپنی 4 بیویوں کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کی ایک ہی زوجہ کا واقع ملتا ہے جن کا نام تھا کیا, ربیقہ. تو اب یہ جو سارا معاملہ ہوا
4 بیویوں سے جب اولاد ہوئی تو اولاد مختلف ہو گئی. پھر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی اولاد ہوئی ہے، اس اولاد نے جو سارے معاملات کیے، وہ ساری کہانی آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کنویں میں ڈال دیے، سب کچھ کر دیا. اب یہاں میں ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ میں سالوں سوچتا رہا اور مجھے کبھی اس سوال کا جواب نہیں ملا. اب میں آ رہا ہوں اس پوائنٹ کی طرف. وہ پوائنٹ کیا تھا؟ میں اکثر سوچتا تھا کہ یار حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، یہاں بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی. اور بچپن میں نبوت جن لوگوں کو ظاہر ہوئی ہے نا، ان میں یوسف علیہ السلام. جب کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو عمر کتنی تھی؟ کوئی کہتا 7 سال، کوئی کہتا 9 سال، کوئی کہتا 10 سال. چلیں ہم سب سے بڑی عمر مان لیتے ہیں 10 سال کی. تو 10 سال کے بچے کو جب کنویں میں پھینکا گیا تو ایک حدیث کا مفہوم ہے جس میں حضور علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ جبریل کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بڑی صورت کے ساتھ آنا پڑا ہو دنیا کے اندر؟ عرض کی یا رسول اللہ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ بہت تیزی کے ساتھ آیا ہوں، اللہ نے آرڈر کیا اور میں آ گیا ہوں. فرمایا کون سی 3 باتیں تھیں؟ کہا ایک تو جب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے چھری اٹھا لی تھی، جب اللہ نے کہا جبریل جنت سے مینڈا لو اسماعیل سے تبدیل کر دو، وہاں چھری اڑ گئی تھی اور مجھے جنت سے جا کے مینڈا لینا تھا اور پہنچنا تھا کنان کے اندر، اس میں مینا کے اندر. ٹھیک ہے، ایک تو تب بڑی جلدی سے گیا، جنت سے دمبا اٹھایا اور پہنچ گیا زمین پر، اور اسماعیل کو ہٹایا اور دمبا رکھ دیا. دوسری مرتبہ یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے جب کنان میں یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی کنویں میں پھینک رہے تھے نا، تو اندیشہ یہ تھا کہ اندر بڑے بڑے پتھر بھی پڑے ہوئے تھے، تو یوسف علیہ السلام اگر نیچے گرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ آپ کا سر مبارک پھٹ جاتا. اور اللہ کی مشیت تو یہ تھی کہ آپ کی وجہ سے کفر چھڑ جائے گا. 2 بڑے دھماکے ہوئے ہیں تمام انبیاء کرام کے زمانے کے اندر، جس میں جو پہلا بریک اپ ہے نا وہ سیدنا یوسف علیہ السلام، جو کتنی بڑی امپائر جو ہے نا پوری کی پوری اسلام لے آئی، پورا مصر مسلم ہوا تھا نا. اور پھر دوسرا موقع کب آیا؟ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کے زمانے. یہ 2 بڑے بریک اپ ہوئے. اور تیسرا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک احد پہ شہید کیے گئے تھے تو کہتے تیسری مرتبہ مجھے جب حکم ہوا تھا. تو جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے. اس کی تصدیق کو کہاں سے ہو گئی؟ حدیث پاک سے ہو گئی. تو جب انہوں نے جبریل السلام کو دیکھا تو ان کو راحت ملی اور ان پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا. کیونکہ ایک بچہ اس کو اگر کنویں میں رہے وہ دل اس کا بند ہو جائے گا اندھیرے کے اندر. تو انہوں نے تشفی بھی فرمائی، مہربانی فرمائی اور بتا بھی دیا کہ اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے نبوت کے لیے. تو لہذا وہاں بھی نبی اور یہاں بھی نبی. اور چلے اگر کوئی کسی کو کوئی اشکال بھی ہو نا کہ بھئی بچپن میں نبوت نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتی، تو پھر جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی تو آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، 30 سال ہوئی تو جیل سے نکال لیا گیا. تو ابھی بھی ملاقات تو ابھی بھی نہیں ہوئی، اس کے بھی 10 سال کے بعد ملاقات ہوگی. تو کم و بیش 40 سال انتظار کیا حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے. کن کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. روتے رہتے. اور اس 40 سال میں کیا ہوا؟ آپ کی بصارت، ظاہری بصارت زائل ہو گئی، آنکھیں بالکل سفید پڑ گئیں. اب ان میں کوئی رمق نہیں تھی، کوئی اس میں نشان نظر نہیں آتا تھا، صرف پردہ دکھتا تھا سفید رنگ کا. اتنا روئے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کہ میرا بیٹا کہاں ہے. کیونکہ جبریل، حضرت اسرائیل بھی بتا رہے، جبریل فرشتے سے بھی آپ کا رابطہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے بیٹا زندہ ہے، اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے بیٹا ہے کہاں. اب کوئی وہاں سے اگر ہوتے آتا تھا نا ان کے شہر سے تو وہ باقاعدہ آپ کو خوشبو بھی محسوس ہوتی تھی کہ مجھے یوسف کی خوشبو. تو لوگ کہتے ہیں آپ شاید دیوانے ہو گئے یا آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، آپ کہتے ہیں نہیں میرے بیٹے کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، میرا بیٹا ہے تو زندہ. تو یہ جب بات میں جب بھی پڑھتا تھا نا، آپ یقین کریں میں تھوڑا سا کنفیوز ہوتا تھا اس جگہ کے اندر کہ یار یہاں بھی نبی وہاں بھی نبی، تو 40 سال کا بریک اپ کیوں ہے؟ 40 سال کیوں لگ گئے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے سے ملنے میں؟ اللہ چاہتا تو فوراً ہو جاتا. تو میں سوچتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دن وہ گرے ہٹائی اور اس کا جواب آ گیا. اور اس کا جواب یہ آیا کہ دیکھیں حضرت اسماعیل کو اللہ نے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ کبھی سوچا؟
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں اللہ نے حکم دے دیا ذبح کر دو اس کو؟ حالانکہ ذبح تو نہیں ہونے دیا. جب ذبح کروانا نہیں تھا تو اللہ نے حکم کیوں دیا جا کے اسماعیل کو ذبح کر دو؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ہم بس سننا چاہتے ہیں، جتنا سنا دو اتنا سن لیں گے. ہم نے خود کچھ نہیں سوچنا ہے، ہم نے کبھی کوئی غور بھی نہیں کرنا ہے. تو جب میں نے غور کیا اس واقعے میں مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل تھے ان کا دل اٹک گیا تھا اس بچے کے اندر، کیونکہ 90 سال کی عمر میں بیٹا ملا تھا. تو جب اتنی عمر میں بیٹا ملا تو اب اسی کے ساتھ کھیلتے تھے، اور آپ کی توجہ کا مرکز کون بن گئے تھے؟ سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو آپ کا دل اٹک رہا تھا نا بچے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا آپ کا بیٹا آپ کو اتنا عزیز ہو گیا کہ اب جو ہے نا ہماری طرف توجہ کم ہو رہی ہے آپ کی، ذبح کرو اس کو. اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ہے اس کو ذبح کرنے لے گئے. تو ذبح تو کروانا نہیں تھا نا، سرنڈر کروانا تھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بتانا تھا کہ اتنی محبت نہیں پالو، میں چاہوں تو ذبح بھی کروا سکتا ہوں. آئی بات سمجھے؟ اب سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. اب حضرت اسماعیل علیہ نبینا، حضرت اسماعیل کو تو چن لیا بعد کے لیے، آپ کی نسل میں پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، کوئی نبی نہیں ہوئے. تو ایک وقت گزر گیا جب کہ حضرت اسحاق کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد. لیکن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کی خود اولاد، پھر ان میں سے نبی ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ تواتر سے چل رہا ہے. لیکن اسماعیل کی اولاد کو روک دیا. اور پھر کب دیا؟ ایک وقت جب آیا، زمانہ آیا، ہزار سال سے اوپر کا وقت گزرا، تقریباً 2500 سال کا، 1500 سال، 2000 سال کے قریب کا وقت گزرا. تو پھر دیا. لیکن دیا کیا؟ جتنے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبی بھیجے تھے نا، ان سب کا سردار دے دیا کہ یہ لو، ایک ہی ہے اور سب پر بھاری ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرے ذہن میں سوال آتا کہ یہ ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ تو ملاقات کیسے ہوتی؟ یعقوب علیہ السلام کا بھی تو یہی معاملہ ہو گیا تھا، ان کا دل بھی تو اٹک گیا تھا یوسف علیہ السلام کی محبت میں. تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ آپ سرنڈر کریں. اب سرنڈر کی ایک ترکیب تھی، اور وہ کیا تھی؟ کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے دور ہو جائے. اب یوسف دور ہو گئے، لیکن ابھی بھی اسی کی محبت میں روئے جا رہے. پھر کیا ہوا؟ بن یامین تھے، وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو وہ کاپی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی. بن یامین یہ بھی راحیل کے بیٹے، اور یوسف علیہ السلام وہ بھی راحیل کے بیٹے. اور آپ کی دونوں کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی. جب سیدنا یعقوب علیہ السلام چلے نا اپنے ماموں لابان کے گھر سے کنان کی طرف، تو راستے میں ہی کہتے ہیں سید راحیل کا جو ہے انتقال ہو گیا. یہ آپ کنان پہنچ چکی تھی، اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو 2 بیٹے تھے آپ سے. اب یوسف علیہ السلام کی یاد تو تھوڑی ہلکی پڑ گئی، لیکن کیا ہوا؟ بن یامین وہ کاپی تھے یوسف علیہ السلام کی. تو آپ نے دیکھا ہوا کہ اگر کوئی ہمیں ایسا نشہ کرتے ہو جو ہم سے چھوٹ نہیں رہا، مثال طور پہ آپ پکتی والا پان کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب چھوٹ ہی نہیں رہا، بڑی کوشش کر لیا آپ نے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم ترکیب لڑاتے ہیں، یار ایسا کرتے ہیں ڈائریکٹ تو پان چھوٹے گا نہیں، تو میٹھی چھالیاں کھا لیتے ہیں، تھوڑی بہت کسک پوری ہو جائے گی. ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا لمبا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، چلو میں سمیٹ دیتا ہوں اس بیان کو. تم کیا کرتے ہیں جب پان کھا رہے ہیں اور پان کو چھوڑنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ میٹھی چھالی کی طرف لگ جاتے ہیں. تو ہماری توجہ جو ہے کیا ہوتی ہے؟ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. پان سے جان چھوٹے گی لیکن اب چھالیے میں لگ گئے. اب چھالیے سے جان چھڑانا بڑا مشکل ہے. پان تو چھوٹ جائے گا آپ کا، اب میٹھی چھالی آپ کے گلے لگ جائے گی. اب میٹھی چھالیوں کو چھڑانے کے لیے ببل کھانا شروع کر دیں تو ببل گلے میں آ جائے گی آپ کے. یعنی ببل کھاتے رہو، کب تک بندہ کھائے گا؟ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پان چھوڑنے کے چکر میں وہ میٹھی چھالے کھانا شروع کرتے ہیں، میٹھی چھالے کو چھڑانے کے لیے ببل اسٹارٹ کرتے ہیں، اور ببل کو جان چھڑانے کے لیے دوبارہ پپی والے پان پہ آ جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی اپنے سے نہیں چھوڑی. ایسا ہو جاتا ہے. تو اب سیدنا یوسف علیہ السلام تو نہیں ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام وہ کمی کہاں سے پوری کر رہے ہیں؟ بن یامین کو دیکھ کر. کیونکہ بن یامین میں یوسف کی خوشبو آتی تھی.
اب یوسف تو سامنے نہیں ہے لیکن یوسف جیسے خوشبو آتی تھی. تو جب تک آپ کا دل حضرت یوسف علیہ السلام میں اور حضرت بنیامین میں اٹکا رہا تو یہ فاصلہ اللہ نے ختم ہونے نہیں دیا. اور جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے سمجھ میں بات آ گئی کہ بھائی یہ جو ملاقات نہیں ہو رہی نا یہ وجہ یہ ہے, اور یہ آپ کو ایک خواب دکھایا گیا تھا. بعض روایتوں میں کہ آپ کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے, تو بہت کیونکہ ہمارے پاس ہزاروں سال کے بعد تاریخ آئی نا تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ممکن ہے. تو ایک ہی بات بیان کرنے میں بہت سے لوگ بہت سے نام بدل دیتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا نا, تو کنویں میں ڈالا کنہوں نے؟ بھائیوں نے. اور بچایا کس نے؟ نکالا کس نے؟ مالک نے. اب مالک کون ہے؟ حضرت اسماعیل کے پوتے ہیں. لیکن اب ان کے والد کا نام پڑھو تاریخ میں تو کوئی کہہ رہا ہے نظر ہے, نون زال رے, کوئی کہہ رہا ہے نون دواد را ہا ہے, اور کوئی کس نے لکھا ہوا ہے آزار ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو سیدھا سیدھا والد نہیں بدل رہے, بھائی نام بدل جائے گا تو کنیتیں بدل جائے گی نا پوری کی پوری, تو صرف مالک کافی. لیکن ستیلے بھائی ڈال رہے اور چچا زاد بھائی جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ رہے ہیں وہ نکال رہے ہیں. تو تاریخ میں تھوڑا بہت تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن واقعہ یہ ہوا کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سمجھ میں اب یہ بات آ گئی کہ یوسف بیچ میں ان کی جو محبت ہے نا وہی اصل میں رکاوٹ ہے, تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ عز و جل میں نے اپنی دل کو اپنے بچوں کی محبت سے پاک کر لیا. اتنا محبت میں رونا کہ آنکھیں چلی جائیں. تو جیسے آپ نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہ رکاوٹ ختم کر دی, اور جو ہے آپ کے بھائی پہنچ گئے وہاں پر. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام مصر پہنچے ہیں, اور آپ کا بڑا زبردست استقبال ہوا ہے, اور کایا پلٹ چکی تھی. وہ شہر وہ ملک جہاں پر کتے کی پوجا, بلی کی پوجا, بندر کی پوجا جیسے ہمارے برابر والے ملک میں ہوتی ہے انڈیا میں, کچھ نہ کچھ مل جائے گا آپ کو. اگر کسی پوچھو نیولے کی کوئی بات کرتا ہے بولیں گے ہاں بھائی نیولا کا مندر بھی ہے. اچھا سانپ کی پوجا کرتے ہیں؟ ہاں جی سانپ کی پوجا کرتے ہیں. بلی کی؟ ہاں وہ بھی کرتے ہیں. ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں. یہ مصر والوں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ ہر چیز کی پوجا کرتے تھے. پورا کا پورا شہر بلی کی پوجا کرنے والا, پورا کا پورا شہر چوہے کی پوجا کرنے والا, پورا کا پورا شہر کتے کی پوجا کرنے والا, پورا کا پورا شہر شیر کی پوجا کرنے والا. تو بٹے ہوئے تھے. اور یوسف علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے کیا ہوا؟ بہت تبدیلی آئی, غلامی ختم کر دی. اب ہمارے کریم آقا علیہ السلام کی زندگی کا مشاہدہ کریں گے نا, جب میں کوئی بات کروں گا اور آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہوگی آپ نے, تو آپ کو لگے گا یار یہ تو ہمارے آقا علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. حضور نے بھی تو یہی کیا تھا نا کہ کسی امیر کو کسی غریب پر, کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں ہے, سب کو مساوی کر دیا تھا, سب کو برابر کر دیا تھا. تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی پیغام, کیونکہ انبیاء کی ڈائریکشن تو سب کی ایک ہی ہوتی ہے نا, تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا. ان کو اتنا مال لیا گندم کے بدلے میں کہ ان کو اپنے غلام بیچنے پڑ گئے. یا تو غلام کے لیے خریدو, اگر تم خریدو گے تو 1 کلو گندم تمہیں 3 سونے کے اشرفی دے کے ملے گی, اور اگر تم اپنے غلام کو آزاد کر دو گے تو غلام کو فری میں دیں گے ہم. اب یہ ایسے پوائنٹ اور ایسی سوچ اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے, یہ کسی عارف باللہ کی ہو سکتی ہے. ایسا قانون بنا دیا کہ مصر کے جو بڑے بڑے عمرا تھے انہوں نے خود ہی بولا بھائی ان سے جان چھڑاؤ, ان کو تو پالنا بڑا مہنگا پڑ رہا ہے. ایک ایک بندے کے لیے اگر آدھا کلو بھی گندم خریدو تو آدھا کلو گندم کھائے تو غلام محنت کرتے تھے وہ, تو آدھا کلو گندم کھانے کے لیے 1.5 اشرفی چاہیے سونے کی. تو یہ 1.5 اشرفی سونے کے اندر روز پڑے گا, یہ تو ہم سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا. تو غلام یہ آزاد کر دو یا غلاموں کو بھیج دو حکومت کو. اور حکومت کا یہ تھا کہ جو غلام ہے اس کو فری میں ملے گا, فری آف کاسٹ, اس سے کوئی پیسہ نہیں جائے گا. تو ایسے قانون بنائے کہ جو امیر تھے وہ غریب ہو گئے, اور جو غریب تھے وہ آزاد بھی ہو گئے اور امیر بھی ہو گئے. پھر آپ نے سارے ملک میں ایکول نظام کر دیا. جو ایمان لائے گا اللہ پر, واحد و یکتا پر, جو شرک سے اور کفر سے توبہ کرے گا اس کو حکومت کی طرف سے انعام بھی ملے گا, سپورٹ بھی ملے گی, گھر بھی ملے گا, آزادی بھی ملے گی. ہماری غلامی میں آ جاؤ. لوگوں نے دھڑا دھڑ اپنے آپ کو یوسف علیہ السلام کی غلامی میں دے دیا, اور جب وقت آیا آپ نے کہا بھائی جتنے غلام ہیں سب آزاد, کیونکہ انہیں غلاموں کی کیا ضرورت تھی, اور بادشاہ خود آپ کا غلام. جو اس زمانے کا مصر کا بادشاہ تھا وہ خود آپ کا غلام بن گیا. وہ کہا جو آپ کا جو دل چاہے کر دے. تو
اس زمانے کا فرعون بہت اچھا تھا. تو چلو آج ایک بات یہی پتہ پڑی کہ فرعون اچھے بھی ہوتے ہیں. سارے فرعون، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا ہم ذکر سنتے ہیں تو ہمیں غصہ آتا ہے، کیسا جاہل آدمی تھا، کیسا بدتمیز آدمی تھا. لیکن یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ بہت اچھا تھا. اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا یوسف علیہ السلام کا، اور جیسے جیسے یوسف علیہ السلام مشورہ دیتے گئے اس نے حکومت کو ویسے ہی چلایا. تو تمام انبیاء کا ذکر آپ جب کریں گے تو کس کا ذکر کریں گے؟ حضور سید دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ آج ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضور کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو اپنی معرفت کے جام بھی پلائے، اور جو جو حاجات لوگ لے کے دل میں آئے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی پورا فرمائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں نا ثانوی ہیں. بیماری سے شفا ہو جانا، کسی خواہش کا پورا ہو جانا، نکاح ہو جانا، اولاد کا مل جانا، کسی مصیبت سے جان چھوڑ جانا، یہ سب عارضی چیز ہے. حقیقی چیز دیکھیں، ہماری تو زندگی کل 60-65 سال کی ایوریج زندگی ہے. وہ لوگ جو 1000 سال کی زندگی رکھتے تھے نا، ان کے اندر بھی اتنی خواہش نہیں تھی. وہ کہتے ہیں یار 1000 سال کے بعد تو جانا ہی ہے نا، تو چلو اللہ کا ہو کے جائے. یہ ہم ہی ہے، ہم کہتے ہیں یار جب تک بڈھے نہیں ہوں گے جب تک تو حج پہ بھی نہیں جاتے. ہم بولتے ہیں یار ایسا نہیں ہے، پھر گناہ ہی نہیں کرنے پڑے. تو جو نا ایسا کرتے ہیں پھر اتنے گناہ کر لیتے ہیں، پھر ہم سے گناہ کی عادت نہیں آتی. پھر ہم حج بھی کر کے آتے ہیں نا، لوگ بولتے ہیں حاجی ہے وہ، بھائی یہ زیادہ خطرناک ہو گیا. تو کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا رنگ لیا گناہوں میں کہ اب عادت نہیں نکل رہی ہماری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رجس سے محفوظ بھی رکھے. اور سب ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئے، مجھے آج لگ رہا تھا محفل میں 2-4 لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم پچھلے ہفتے بتانا بھول گئے تھے. تو میرا ذہن یہ تھا جب عمار وارثی بھائی آئے تو میں نے کہا بھائی آج محفل تو ہوگی اور ہم کریں گے، کیونکہ محفل تو ہمیں کرنی ہے. اور آج کے دن تو زیادہ نفع والی محفل ہے، تو آج کی محفل ہم چھوڑیں. اب چاہے 2 لوگ آئیں 4 لوگ آئیں، ہم محفل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو قبول کیا اپنے ذکر کے لیے، اور آپ کو یہاں آنے کی توفیق دی. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی دنیاوی حاجتیں پوری فرمائے، اور اپنی محبت کی معراج بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. درود پاک